کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اتنی دور سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ اہل علاقہ کس قدر علماء سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 22 مئی بروز سوموار بعد از نماز مغرب یا رسول اللہ کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس میں ملک کے مشہور و معروف علماء کرام بالخصوص مناظر اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر خادم حسین خورشیدی الازہری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محترم عبدالعلیم جلالی صاحب، شاگرد رشید ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور دیگر نامور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مناظر اسلام فاتح قادنیت سنیوں کے دل کی دھڑکن مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب آپ راولپنڈی، آپ بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام میں بھی آپ کے اور اس دے وچ بھی یہ آپشن دیتا گیا کہ ایک بندہ اگر کھلو کے تراویح نہیں پڑھ سکتا بے شک بیک پڑھ خیر ایک لمبا مسئلہ میں عرض پر کرتا سا کہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرمایا بھائی مسئلہ شریعت دے وے جب تک فرض ادا نہ ہوئے کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ میں بالکل واضح لفظاں گل پہ کرنا، کل متاں کسی کو مسئلہ ہوئے تو وہ بے شک میرے نال گل کرے، سجے کھبے ایویں ٹیں ٹیں نہیں کرنی۔ اے مولویاں دی بھی عادت ہوندی، اس واسطے تھوڑے قریب قریب مولوی نہ اندر میں جاننا انہوں نے عادت ہوندی ہے باہروں بندہ آیا اس یہ کیتا تھا او کیتا تھا میں مسئلہ بیان پہ کردا اور امام اہل سنت فتح و رضویہ شریف بیان کردا۔ سامع نزید سے اعلی حضرت نے پھر دلائل قائم کی تھی۔ پہلی دلیل سنو، امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرمایا بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی امام الصحابہ و اہل بیت سیدنا صدیق اکبر، امام الصحابہ و اہل بیت یہ او ہستی ہے جیڑی صرف صحابہ دی امام نہیں بلکہ اساں کتاباں چ پڑھیا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجل کریم مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک سمیت پنجے نمازاں مولا صدیق پاک پہ چکھلو کے آخدے سن پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ اور میرے مولا صدیق نو کو کالا اپنا امام مننے نہ مننے ادھے نہ منن نال مولا صدیق دی صدیقیت تے امامت کوئی فرق نہیں آندا، جنہوں پنجے ٹائم وچ مولا علی مشکل کشا شیر خدا خود اپنا امام من دے۔ اور امام اہل سنت نے بڑا چٹ کے جملہ لکھیا بھئی ابو بکر صدیق اکبر نے تے مولا علی صدیق اصغر نے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ او مولا علی نے بھی امام نے، میری گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ سنیت حیا سارے دا ادب سارے دا جڑے مراتب ہیں انہاں دا خیال کرو۔ تے ہن تے اج کل یہ بھی حساب ہے مولا علی دا نام لینا تے جلے صحابہ دی گل آوے تے مروڑ شروع ہو ویندا۔ دوجا طبقہ ہوے جن صحابہ نو چک کے اسمان تے بٹھا دیتا تے آل دی گل آوے تے انہاں نو مروڑ شروع ہو ویندا۔ میں کہ اسا تے دوہاں تو تنگ بھائی، اسا تو اس نال پیار کرساں جڑا دو گھراں نال پیار کرے۔ اے امام اہل سنت دا عقیدہ میرے امام نے کمال کیتا خدا دی قسم۔ تو سامع نزید شام میں عرض پہ کردا سا دوجے پاس نہ نکل ونجا مولا صدیق پاک دا جڑا آخری وقت آیا نا تے آپ نے حضرت عمر کول بیٹھے نے، مولا عمر پاک کول بیٹھے نے، ہائے 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 تے مولا صدیق پاک فرمایا یہ صدیق کون ہے پتہ ہے؟ ہائے ہائے جنہوں صرف میرے نبی ابو بکر فی الجنہ نہیں آکھیا کہ ابو بکر جنتی صرف جنتی نہیں ہے، ابو بکر جنتیاں دا سردار ہے۔
تو ایک حدیث سنی اسی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت سنی نا حسن حسین جنتی جوانہ دے. یہ حدیث کیڑی جگہ تے پتہ نہیں؟ جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، یہ ترے حدیث دی کتاباں چ حدیث موجود نے. اور مزے دی گل ہے کہ انہی ترے حدیث دی کتاباں چ اس مقام تے ایک اور حدیث جڑی اساں بیان نہ کردے اودے راوی خود مولا علی مشکل کشا شیر خدا سبحان اللہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، مولا مشکل کشا شیر خدا مولا مرتضی کول بیٹھے نے تے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا علی. ہن ابو بکر تے عمر پاک پہ آندے نے تے نبی پاک فرمایا علی ہاذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. یہ اسی مقام تے حدیث ہے. میرے نے فرمایا علی اے ابو بکر تے عمر اے جنت کہول دے سردار نے. کہول دی ٹرم ایک بڑی خاص ٹرم ہے. بچہ پنگوڑے چوگے نا اس نو ساڈی شری ٹرم وچ تے فلاک دے. اگر او جناب 10 سال دا ونجے تے سبی آکھ دے. اگر او بلوغت دے قریب پہنچ ونجے تو اس نو غلام آکھ دے. بالغ ہو ونجے تے شباب آکھ دے. اور جناب 40 سال تو ونجے تے کہول آکھ دے. 50 سال تو ونجے تے شیخ آکھ دے. 60 سال تو ونجے تے شیخ فانی آکھ دے. ایک کہول دی ٹرم عمومی طور تے 40 سال تو تے جڑا نا سب واسطے بولی جاندی ہے. فرمایا اے جنتی بڑھیاں دے سردار نے تے میرے اولین والآخرین. فرمایا حضرت آدم تو لے کے میرے تک تے میرے تو لے کے قیامت تک سوائے نبیاں تے سوائے رسولاں دے سب دے سردار ابو بکر تے عمر. اللہ آخر جی اتنے تو بڑھا ہونا ہی کوئی نہیں. میں آخر تو سرکار فرمایا قبول دے لفظ تو سڑے کو لفظ ویکھ لے اصل میں کھانا سے تیار ہیں. باقی علماء نے گل لکھی ہے ادھر شباب تے ادھر قبول. ادھر شباب دی ٹرم استعمال ہوئی ہے نا الحسن والحسین سیدہ شباب حسنین کریمین واسطے تے ادھر شیخین کریمین واسطے قبول دی ٹرم استعمال ہوئی. علماء فرماندے ہیں جڑا دنیا تو بچپن چ گیا ادھے شباب دے عالم جوانی دے عالم چ گیا ادھے سردار حسنین کریمین تے جڑا 40 سال تو اتے آ لگیا ادھے سردار شیخین کریمین. ہن گل دی سمجھ کوئی تے جڑی اتنی وڈی ہستی ہے مولا صدیق پاک جنہاں نو جنت دی سرداری دا اعلان میرے نبی فرما چھوڑیا او اپنے آخری وقت وچ حضرت عمر پاک نو آکھدے اے عمر میرے نبی دا فرمان کدی زندگی چ نہ بھولیں. سونے سرکار فرمایا انہو لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ. میرے کریم نبی فرمایا اس مسلمان دی کوئی نفلی عبادت قبول نہ کیتی ویسی جس دا فرض ادا نہ گل سمجھ آئی. جب تک فرض ادا نہ ہویا کوئی نفلی عبادت قبول. اسے تو اگلا حوالہ امام اہل سنت آن دیں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے کہ نبی پاک فرمایا جیڑا مسلمان فرض چھوڑ دے وے تے نفلی عبادت چ لگ ونجے فرض دا تارک ہو رہے اس بندے دی مثال اس حاملہ عورت دی طرح جڑا 9 مہینے بچہ پیٹ وچ رکھ دیے تے 9 مہینے تو بعد بچہ ضائع ہو ویندا. تے میرے کریم نبی فرمایا علی اس عورت نے ٹائم بھی پورا لایا 9 مہینے مشقت بھی کٹی تکلیف بھی کٹی بچہ ضائع ہویا تے حاصل وصول کچھ نہ ہویا. نبی پاک فرمایا اے مثال ہے میرے اس امتی دی جڑا فرض چھوڑ دے وے تے نفلی عبادت کو فوکس کر لوے وہ خرچ بھی کردا وہ وقت بھی دیندا وہ محنت بھی کردا مگر حاصل وصول کچھ نہیں ہوندا کیونکہ یہ نفلی عبادات قبول اس وقت ہوندیاں نے جب فرض ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرض دی اہمیت سمجھ آندی بھی ہے کوئی نہیں آندی. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرکاع باب التواضع جملہ شروع کتھوں ہوندا بڑا مشہور جملہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. میرے سونے کریم نبی فرمایا اللہ یہ فرماندا
جڑا میرے کسی ایک ولی دے متعلق بھی دل میل رکھے، بغض رکھے، عداوت رکھے، میں اللہ دے خلاف اعلانے جنگ کردہ. ہن اللہ اعلانے جنگ فرماندا اس کلمہ پڑھن والے دے خلاف جڑا کسی ولی دے متعلق دل میلا رکھدا. ہن ولی بندا کیویں؟ سبحان اللہ. سنگل اوڑن نال ولی بندے نے، کڑے پاون نال انجی گل ہے. انج نہیں تو تردے کیوں پچھو ہے جے پیران دے؟ انہاں تو جان چھڑاؤ، نہیں تو قیامت آلے دوزخ تو توڑی جان چھٹنی کوئی. پیر او پکڑو جڑے شریعت دا پابند ہو. جس پیر شریعت دا حیا نہیں کیتا اس تو اڈا کدو حیا کرنا. میرا ٹاپک نہیں ہے وگرنہ بہت طویل گفتگو میں کر سکتا ہوں اس تے. ولی بندا کیویں؟ آؤ جناب والا اگلا جملہ ما تقرب الی عبد. من عادی علی ولی فقد آذنتہ بالحرب فرما دیتا نا. جنہوں میرے کسی ولی دے خلاف عداوت بغض رکھے، حسد رکھے، میں اللہ دے خلاف اعلان جنگ کروں. فرما بخاری شریف ہے دوجی جلد 763 کتاب رکھا باب التواضع. ہن ولی بندا کیویں؟ اگلا جملہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. ولایت سنگیو کڑے پاون دا نام نہیں ہے، ولایت سنگل اوڑن دا نام نہیں ہے، ولایت نمیاں لٹا رکھن دا نام نہیں ہے. ولایت نام اللہ دے قرب دا، اللہ دی حضوری دا، تے اللہ دا قرب ملدا کیویں؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اللہ فرماندا میں اپنے قرب دا پہلا دروازہ اس تے کھولدا جڑا فرض تے جم ونجے، جڑا فرض دی ادائیگی تے جم ونجے. آئے ہائے ہائے اللہ اللہ. یہ میں ہوں سرکار دا فرمان پڑھ رہا ہوں، میں نبی پاک دی حدیث پڑھ رہا ہوں. وہ یہ سانو ہو کے گیا بھئی نہ قرآن ساڑھے تے اثر کردہ نہ حدیث ساڑھے تے اثر کرے. فلاں حضرت صاحب فرمائے وہ میں کہتے تیرے حضرت کون نے؟ سرکار تو بڑا کیڑا حضرت ہے، میرے نبی پاک تو بڑا کیڑا حضرت ہے. اسا حضرت اس نو مندیاں، اسا اس نو سرکار مندیاں جڑا میرے کریم نبی سرکار مدینہ دا سچا غلام، تابعدار تے وفادار اطاعت گزار غلام. ہر حضرت اس وقت حضرت جس ویلے سرکار دے فرمان دی بالکل پابندی تے فرمایا میں اپنے قرب دا پہلا دروازہ اس تے کھولدا جڑا فرض دی پابندی. اگے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ نفل دی گل لگے وے. پہلے فرض اللہ دے قرب دا پہلا دروازہ ہی فرض تو کھولدا. جتنی میلاد دی فضیلتہ بیان پہ کرو، 11ویں دیاں، تیجے دیاں، کل دیاں، 40ویں دیاں، فلاں بزرگ دے دربار دی برکتیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، مگر یہ اس وقت جدو فرض ادا ہو. اس واسطے سنگیو بالکل صحیح جو مسئلہ تو انہوں دسیا، جب تک فرض ادا نہیں ہونے لگا کوئی نفلی عبادت قبول. بالکل میں نے یہ دسو بھئی ہن غوث پاک تو بڑا کوئی پیر ہے بولو جڑا قطبیت کبریٰ دا مقام ہے نا، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف فرمانے اور حضرت عبدالقادر اربلی رحمت اللہ علیہ تفریح الحاطر چی بھی لکھ دینے کہ جڑا قطبیت کبریٰ دا مقام ہے نا، ایک بار میں امام حسن عسکری تے رک گیا، پھر حضرت غوث پاک دنیا تشریف لے آئے، اللہ انہوں نے قطبیت کبریٰ دے مقام تے فیض کیتا. اور امام مہدی دے ظہور تک قطبیت کبریٰ دے مقام تے فیض حضرت غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ نے تے جب تک کہ مور نہ لاون کوئی ولی بندا نہیں. میں عام پیر دی گل نہ کر رہا، پیرانے پیر دی گل کر رہا، غوث پاک دی گل کر رہا. ہن ذرا میں توجہ نال ایک گل دا جواب دیو، غوث پاک دی ولادت کدوں ہوئی؟ حضرت شیخ محقق عبدالرحمن دشدیلوی رحمت اللہ علیہ بھی یہ ارشاد فرمانے نے، اور الجواقیت والجواہر 10ویں صدی دے مجدد امام عبدالوہاب شعرانی وہ بھی اس چیز کو نقل فرمانے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے یکم رمضان. کدوں؟ اونچی بولو، یکم رمضان. ہن ذرا اگلی گل سنا، رمضان شریف دا مہینہ تواڈے سر تے، رمضان شریف دا مہینہ بس آ رہا ہوں اتنے ہی مسئلہ دا چھوڑا سا دیا، رمضان آ رہا، رمضان آ گیا، رمضان ادھا گزر گیا، رمضان ہون گیا. یہ نہیں آکھنا چاہیے کیونکہ رمضان اللہ دا بھی نام ہے.
اس واسطے علماء نے منع فرمایا، یہ نہیں آخنا چاہیے رمضان آ گیا تو رمضان ادھر رہ گیا تو رمضان پورا ہو گیا تو رمضان چلا گیا، یہ نہیں آخنا چاہیے ماہ رمضان آ گیا، رمضان دا مہینہ آ گیا، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو سامع نظیر شاہ اے ماہ مقدس ماہ رمضان آن آلا تھوڑی جے دیہڑے رہ گئے، ہون غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت با سعادت کدوں یہ تو یہ تو میں نے گل دسو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئے بزرگاں لکھیا 6 کتاباں اور بھی حوالہ ٹائم نہیں ہے، آپ فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق تو لے کے تے غروب آفتاب تک والدہ دا دودھ نہیں پیتا۔ یہی گل اور میں ایک جملہ بولنے لگا، کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر آپ نے پہلے دن مادر زاد ولی نے پہلے دن آپ روزہ رکھیا، اپنی والدہ دا دودھ نہیں پیتا۔ ہون اپنے مان نال دسو جڑے میرے عبدالقادر جیلانی غوث پاک پہلے دن فرض دی اتنی حفاظت کر دیں، وہ وڈے ہو کے کتنی فرض دی حفاظت کر دیں، وڈے ہو کے تو معاملہ ہی کوئی ہو رہے نا۔ حضرت شیخ محقق فرمانے نے کہ حضرت ابوالفتح حروی آخدے نے کہ میں 40 سال غوث پاک دی بارگاہ چ رہیا، آپ نے شاد وضو نال فجر دی نماز پڑھی تے باجت الاسرار دا حوالہ نال ملا لو تے 15 سال غوث پاک نے عشاء دے نماز تو فجر تک صبح صادق تک 1000 رکعت پورا قرآن مجید ختم کیتا۔ 18 سپارے تے والدہ دی پیٹ پڑھ کے آئے تھے نا، حفظ کر کے تے 7ویں سال جناب پورا حفظ کر لیا۔ ہن اپنے مان نال دسو اے جڑے پیر آدے مولوی دی لین ہو رہے، پیران دی لین ہو رہے، میں کہ جی ساڈی تے لین شریعت والی ہے، تساں اپنی لین دی فکر کرو، تہاڈی لین کیڑی ہے؟ میں انہاں پیران دی گل کر رہا جڑے آدے مولوی دی لین ہو رہے، شریعت ہو رہے تے طریقت ہو رہے، انہاں واسطے گل کر رہا کہ انہوں نے خدا دا خوف کرنا چاہیے۔ غوث پاک تو بڑا کوئی پیر ہے، آپ مادر زاد ولی نے پیدائشی ولی نے ہیں کہ نہیں؟ پھر اپنے مان نال دسو حفظ کیوں کی؟ آپ مادر زاد ولی نے ادھے باوجود 18 سال دی عمر ہے، چھوٹے برا حضرت عبداللہ تو جناب جوانی پہنچنے فوت ہو گئے، والد بچپن فوت ہو گئے، ایک ماں دا لخت جگر عبدالقادر جیلانی 18 سال دی عمر چاہتے ہیں اماں اجازت دیو، پتر کدھر؟ اماں میں وہینا بغداد شریف، پتر گیلان تو بغداد 400 میل دور ہے، کیا کرنے؟ اماں میں جامع نظامیہ چمن کے دین پڑھنا۔ اور میں نے یہ دسو جڑے مادر زاد ولی انہوں نے مدرسے ونجن دی لوڑ کیڑی ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ وہ یہ کیڑا پیر ہے کہ پیر نو لمحہ پاؤ تو پشاوری جتر نال چھترول کرو یہ پیر دی جڑا آکھے جی مولوی یہ مولویت ہو رہے تے پیری ہو رہے، مدرسہ ہو رہے، خانقاہ ہو رہے، یہ شریعت ہو رہے تے طریقت ہو رہے، میں آکھا تو غوث پاک کو چوڑنا پہ غوث پاک حفظ بھی کیتا، پھر 9 سال مربجہ علوم بھی پڑھے، پھر 2 سال علم تصوف بھی پڑھیا، پھر 5 سال مدائن دے کھنڈرات جوان کے جناب ریاستہ کی تھی۔ جناب والا غوث پاک مدرسے کیوں گیا ہے؟ جواب چاہیدہ سیالوی نے جواب دیو، کیوں گیا ہے غوث پاک؟ مادر زاد ولی ہے کہ کوئی ولی نو پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ گل سمجھ آئی کوئی؟ ہائے 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 ہائے۔ اور جیڑا قوم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ہی بھی پڑھے، ویعلمہم الکتاب بھی پڑھے، کہ فرائض رسالت چیز شامل ہے کہ نبی پاک آئے کیوں قرآن سنا من، قرآن دا علم عطا فرما من۔ یار اتنے شیوے پیغمبر ہی ہے نبیان دا طریقہ۔ آج کل میں کچھ پیروں نے ویکھیا ہو دعا بھی مانگنے تے چپ شاہ بن کے اچھی نہیں بول دے، میں کچھ سننا بھی نہیں، اچھی دعا بھی نہیں مانگنے۔ ادن تقریرہ یہ ساڈا کام نہیں ہے، یہ مولویاں دا کام ہے۔
جبکہ خود نبی پاک خواب چاہ کے فرمایا عبد القادر بیان کی تک یا رسول اللہ میں عجمی ہوں عربی ہوں. سرکار فرمایا منہ کھول. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی 7 مرتبہ لعاب عطا فرمائے. پھر مولا مرتضیٰ تشریف لے آئے, فرمایا پتر بیان کی تک اے عرض کی. آپ نے 6 مرتبہ لعاب عطا فرمایا, 7 مرتبہ نہیں بھی برابری نہ ہوئی. اے میرے مولا مشہور کشاد عقیدہ نے اور 7 بار بھی لعاب نہیں دیتا بھئی سرکار نال برابری نہ ہو جائے. اور میرے مولا علی دا عقیدت ہے وے جڑا حضور دی تھک دی برابری نہ کرے تے بستر چاون علی قوم نو جائی پھٹ پئی حضور دی ذات دی برابری کر دی. تو سامعین عزیز صاحب میں عرض کر رہا ہوں غوث پاک مدرسے بن کے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ آپ ولی سن کی ضرورت سی. آپ نے دس ہے کہ اے اصل لینے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہاشت بیشت مارکیٹ چ کتاب مل دی نے وہ خرید لو. اس دے پہلے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ملفوظات اکٹھے کیتے انیس الارواح دے نانا. پھر حضرت قطب الرقطاب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین دے نانا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ملفوظات اکٹھے کیتے. یہ دلیل العارفین دے وچ جڑا دوجا چیپٹر ہے نا, اچھا پہلا باب کس شے دے وچ؟ نماز کے بیان میں. ہائے 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 بزرگاں دی مجلساں ویکھو نا, اساڑے پیراں دی مجلساں ویکھو, اساڑے درویشاں دی مجلساں ویکھو, خواجہ غریب نواز دی مجلس ویکھو. بھئی 12 مجلساں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین وچ لکھی ہیں. 12 مجلساں غریب نواز دی. پہلی مجلس دا ٹائٹل کے پہلی مجلس کس تے؟ نماز کے بیان. سبحان اللہ. وہ اونچی سبحان اللہ نہیں آکھنی کیونکہ نماز وقت ہن نماز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. یار پہلی مجلس ہی نماز تھے, نماز کے بیان. دسو جی. اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث کی آنی الصلاۃ معراج المومن. یہ ترجمہ تو بڑا مشہور ہے, تو سانو بھی پتا کہ ترجمہ نماز مومن دی. یہ تے ترجمہ ہے نا. ہن اگی جڑی گل جملہ لکھیا نا خواجہ غریب نواز نے کمال کر چھوڑیا. آپ فرمایا کہ اللہ دے قرب دے جتنے درجے ہیں نا, ہر درجے دی بیس تے بنیاد اللہ دی بندگی عبادت نماز. اے خواجہ غریب نواز اسا اپنے بزرگوں نے پڑھ دے کو. میں ایک پہلی مجلس ہی بیان کرنی شروع کر دے نا تو دیگر دا ٹائم ہوئے. پہلی مجلس شروع نماز تو کیتا تھا, دوجہ مسئلہ کس طرح کھلوتا. آئے ہائے ہائے یہ جنابی والا انگلیاں دا خلال, پھر 3 بار پانی وہاں حضور دی سنت. اس دے وچ پھر حضرت فضیل عیاض حضرت جنابی والا شیخ اجل شیرازی دے واقعات شک کیتے. یہ ہن میں یہ سارے بیان کیتے تو بڑا کم لمحہ ہو گیا. میں اصل گل کر رہا سا طریقت تے شریعت وہ خواجہ. ہن دوجا جڑا باب ہے نا, دوجا باب دوجی مجلس او دا ٹائٹل کے غسل جنابت کے بیان. ہن دیکھو اے مسئلے بیان ہوندے پہل خواجہ غریب نواز دی مجلس ہے. اے ساڑھے فقیران یہ مجلس آنے, یہ ساڑھے درویشان یہ مجلس آنے, ساڑھے پیران تے فقیران یہ اولیاء یہ مجلس آنے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دوجی مجلس غسل جنابت کے بیان. اے اور ذرا نوجوان بیٹھے ہو, میں تو اڑی تربیت واسطے گل کراں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمایا بھئی جدوں حضرت آدم دنیا تے تشریف لے آئے نا, آپ نے حضرت مئی حوا پاک نال صحبت فرمائی نا, تے جبرائیل امین آ گئے. انہوں نے عرض کی تھی اے پاک آدم غسل فرماؤ. تے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا جبرائیل اگر میں غسل کراں تو اس نال کی من کی اجر و ثواب مل سی. تے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ توجہ فرماؤ, آپ لکھ دینے کہ جبرائیل امین عرض کی تھی اے اللہ دے نبی یہ حلال غسل ہے
تے اگر تساں یہ غسل فرمائسو نا تے تواڈے ہر وال دے بدلے 1 سال دی نیکی تواڈے نامہ اعمال وچ لکھی ویسی تے جیڑا ایک پانی دا قطرہ تواڈے جسم نال ٹچ کر گیا نا ہر قطرے دے وچ ایک فرشتہ پیدا ہوسی جیڑا قیامت تک نیکیاں کرسی وہ سارے تواڈے پلے نے تے حضرت آدم علیہ السلام عرض کی فرمایا اے جبرائیل یہ صرف میرے واسطے ہائے 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 اے جڑے نوجوان اے مہربانی کرو اپنے کردار نو صاف رکھو اپنے آپ کو برائی تے بدکاری تو بچاؤ گند تے منہ نہ ماریا کرو زنا والے پاسے بچو تے نکاح نو فروغ دیو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ لکھ دین کہ حضرت جبرائیل امین عرض کی تھی اے پاک آدم تو ہڈی جڑی فرزند نہ قیامت تک موحد مسلمان جیڑا بھی مسلمان قیامت تک حلال غسل کرسی نا اس دے ہر وال دے بدلے 1 سال دی نیکی 1 سال دی نیکی تے ایک پانی دا قطرہ بھی جڑے اس نے ٹچ کر گیا نا جسم نو حلال غسل دے وقت ہر قطرے دے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرسی جڑا قیامت تک جڑی نیکیاں کرسی اس حلال غسل آل دے کھاتے چاہیے یعنی تو اندازہ کرو یار کہ جڑا عمل ازدواج تو ہم کنار ہوئے اپنی منکوہ اپنی بیوی نال ہم بستری کرے اس در صرف غسل تے اتنا ثواب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے ایک گل کر کے نہ تو خواجہ غریب نواز رومن لگ تو میں پوچھے جی روندے کیوں ہو تو خواجہ غریب نواز فرمایا اے تے حلال غسل کرنا لیں دی شان ہے نا تے جڑا حرام غسل کرے بدکاری کرے تے پھر نہ آوے اللہ اپنے سلامت رکھے تے جڑا حرام غسل کرے نا تے خواجہ غریب نواز پاک فرمانے نے اس دے ہر وال دے بدلے 1 سال کی بدکاریاں تے گناہ دے نامہ اعمال لکھے ویسن تے جڑا قطرہ دے جسم نو ٹچ کر گیا نا ہر قطرے دے بدلے ایک شیطان پیدا کیتے ویسی جڑا قیامت تک جناب والا بلندر تے شیطانیاں تے تماشے تے بدماشیاں کرسی او ساری بدماشیاں اس دے کھاتے چنے جڑا حرام غسل کرتا رہا اس واسطے نوجوانوں حرام غسل تو بچو حلال غسل والے پاسے آؤ اتنا اسی کہ جناب شادیاں کرو نکاح کرو آج ساڑھے جناب مت ماری گئی ہے قوم دی 25 سال دا جوان ہو گیا ابے نو آکو نے شادی کر نہیں ذرا اپنے پیروں تک کھلو ملے میں کہہ دیتے پیر رہ گئے جھک مار مار کے ادھر جھک مار مار کے گوڑے رہ گئے تو آجے پیروں تک کھلو ملے دوزخ والے پاسے جنہوں دھکا دے اور پیروں تک میں کھلونا ہے پتر سر کر دے دائیں بائیں ویکھنا شروع کر دے نا تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے رزق دا مالک اللہ فوراں شادی کرو انہوں کو پتر نہ 2 شادیاں کو 2 کرے سا 3 کرے سا بدکاری والے پاس نہیں جانا زنا والے پاس نہیں جانا نکاح والے پاس جانا ایسا نہیں ماؤں بہنوں تو نہیں سننی اچھا سن دیا پیان پھر میں زیادہ کھل کے مسئلے بیان نہ کرتا نہیں وہ ایک اور مسئلہ میں بیان ایک واقعہ بیان کرنے لگا سا باقی بزرگ ٹھیک فرما رہے ہیں یہ تو مسئلہ تو سب واسطہ برابر ہے عورتیں بھی سن لی بیان مرد بھی سن وہ ایک واقعہ میں بیان میرے کو ایک بڑا کروڑ پتی آدمی آیا 2 پترن نال لائے گئے وہ واقعہ بڑا عجیب جا میں سنانا کیونکہ ساڑی ماں بہنیں سننی پھر تو سامنے عرض پہ کرنا خدا دا واسطہ بنو نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو دیکھو نا مقصد میلاد کے وے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اے میلاد مقصد میرے سرکار آئین اس امت دی تطہیر واسطے اس امت دی پاکیزگی واسطے میری امت دے معمولات پاک ہو ونجن انہاں دے ویکھن تکن اٹھن بیٹھن کھان پین انہاں دے معاشی معاملات معاشرتی اقتصادی سیاسی خانگی خاندانی ازدواجی معاملات انہاں دے کاروبار حیات انہاں دے سویر شام تے بیٹھکاں تے سنگتاں پاک ہو ونجن اس واسطے میرے نبی کریم میلاد جناب تشریف لے آئے تو میلاد مقصد کے میں اپنا ویکھنا تکنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پاک کرو یہ میلاد مقصد ہے یہ میلاد مقصد ہوں ساری زندگی میلاد بھی کرے تو جخ بھی مارے وہ کیڑا میلاد
میلاد آلن تو منیا تو میلاد آلن دی کدو من سے مقصد میلاد منا چھڑا تو مقصد میلاد کدو پورا ہو سی. تو سامنے نزید شاہ میں عرض کر رہا سا کہ فرض نو اہمیت دیو. فرض ہے تو باقی نفلی عبادت قبول نہیں. فرض نہیں ہے تو کوئی نفلی عبادت قبول نہیں. فرض پہلے خواجہ غریب نواز جیسی ہستی ہائے ہائے ہائے. اور اگلی گل آپ پتہ کیا فرمائی؟ آپ فرمائے ایک کے شریعت او ہن گل آئی جڑی میں آدھا ایک کے شریعت ایک کے طریقت تریجی معرفت چوتھی حقیقت. خواجہ غریب نواز ہون دیکھو نا چشتیاں دے امام کے پہ آکھدے ہیں جڑے جاہل قسم دے سجادہ نشین ہون آسانوں یہ سبق پڑھائے ہیں جی جناب والا اے جناب طریقت ہو رہے تے شریعت ہو رہے. میرے سامنے آج تک کسی پیر دی جرت پئی نہیں, اللہ کرو ہوئے بھی نہیں, کیونکہ میں تو بالکل جناب تلدہ ہی نہ حضور دی شریعت دا مذاق برداشت ہوندہ ہی نہیں. سندھی جی گل بالکل زوال ہی پیدا نہیں ہوندہ. میری زنانی 2 بار کچپ ماریا کوئی جی گل کر چھوڑی میں کہ کرما لیے تیرا نکاح فارے ہو گیا. ایک بار میرے ساس سورے بیٹھے سن اور میری ساس رونا شروع ہو گئی, ہوئے میری دی چھٹ گئی. میں کہا چھٹ گئی ہے فارے ہو گئی ہے کفر با کیا ہے؟ میں کہا تجدید نکاح لازم. میں 3 بار اپنی زنانی نال دوبارہ نکاح پڑھا بیٹھا. شریعت دا سر تو رہا ہے, یہ گل یاد مولوی ہوئے تو پیر ہو گئے. نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے. بالکل ایک گل یاد رکھو, میں مشکات سیکھ دی حدیث زمانے طالب علم پڑھی آئی نا, میں نے اس ویلے سمجھ نہیں آئی. ہوں میں تماشے ویکھ کے من سمجھ آئی ہے. کتاب الفتن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قرب قیامت وقت آون والا میرا امتی راتی سوسی تو مسلمان ہو سی سویرے اٹھ سی تو کافر ہو سی. سویرے اٹھ سی تو مسلمان ہو سی راتی سوسی تو کافر ہو سی. یہ اس ویلے میں زمانے طالب علمی چ حدیث پڑھی آئی سمجھ نہیں آئی کی بھئی راتی سوسی تو مسلمان ہو سی سویرے اٹھ سی تو کافر ہو سی. سویر اٹھ سی تو مسلمان ہوتی راتی سو سی تو کافر ہو سی. اے ہون آن کے جڑے لوگوں نے تماشے ویکھدے ہیں نا کہ جناب مذاق کی شریعت دا مذاق اڑا رہے ہیں, زبان وچ کفر باتے پرواہ کوئی نہیں. قدم قدم تے اساں جناب یہ جملے بول وینے ہیں جڑے کفری جملے سانوں پتہ ہی نہیں. ہر شے جناب ہاتھ دھو بانے. بہت احتیاط کیتی کرو. شریعت دا معاملہ ایمان ایک کوئی انج دی چیز نہیں ہے ہاں بھئی ہن کلمہ پڑھ کے ساری زندگی مومن ہی رہو. ایمان دی دعا منگیا کرو کہ مالک ایمان تے عافیت دی موت نصیب فرما. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنے ہوئے ہیں یار کیا ہستی آئی سبحان اللہ. اور ذرا گل سنے نوجوانوں, یہ بڑے سخی سن تے چوکچ کھلو کے نا ساری راہ دیہڑ خیرات بن دے ہیں, لیکن انہاں دی ایک عادت آئی ایک عورت اتھو گزر دی آئی نا اس نو تکن لگ پوندے ہیں. تو ایک دیڑا اس عورت آکھیا بھئی تنی شرم نہیں آتی کلمہ پڑھ لو ملک الموت آمن آلین کلمہ پڑھ لو جلدی جلدی کلمہ پڑھ لو. ہوا کھلی اور سارے سجے کھبے لگڑے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے جدی موت لکھی ہوئی تھی آمنی نہیں لکھی ہوئی تو کوئی نہیں آمنی. خدا دا واسطہ منو ایتا میرے در ویکھو تمبو اڑ ویسی تو سن کدھر نہ اڑ دے تو صحیح تھی ہو. ہاں توجہ فرمو عجیب تماشا یار. میں جڑا کوٹلی کشمیر پروگرام واسطے جا رہا تو میں ڈرائیور نو اچھا نال ہی ہوٹل نا تو وڈی سکرین لگی تو کوئی فلم لگی ہوئی سی. میں ڈرائیور نو شرارت نہ کیا میں قدر ٹکا کے جناب ہارن مار اترے 4 بار ٹکا کے ہارن مار. میں کہ اپنے مان نال دس کس فرد کے پیچھے ویکھیا کہ نہیں. میں کہ یار آج تک میں نے اس قوم کی سمجھ نہیں آئی. ایک فلم ویکھی جناب اتنے وچ بڑے پین ہو بھئی اسا ہارن مار مار تھک گئے اس مڑ کے ایک بندے نہیں ویکھیا. اساڈا تھوڑے جی تے چوں اسی یہ ساڑی گل اور میں شریعت ڈسکس پہ کر دیا سجے کھبے نہ ویکھو ادھر شریعت در ویکھو شریعت کی آخری ہے. بس وہ جھکڑ تک کھلو گیا ایویں تو انہوں پریشانی ہوئی آج تک جھکڑ نہ کوڑیا تو تسا نہیں اڑنا تسا ایویں بادشاہ پریشان ہوں میرے در میں سمجھو جڑی میں گل پہ کر اچھا یہ تقریر کوئی اوکھی تو نہیں لگی اوکھی تو لگتی پئی ہے لیکن ایمان نہ لرز پہ کردہ اصل تقریر یہی نہیں.
اپنی تربیت ایمان وہ گل پہ کرتا امام حسن بصری اس عورت نو ویکھن لگ پہ عورت آخر تن شرم نہیں آتا تو میرے دل میں اکھاں پھاڑ پھاڑ کے امام حسن بصری فرمایا تیری اکھاں بڑیاں سونیاں تو میں بڑیاں چنگیاں لگ جانے اس واسطے میں تیرے در ویکھ رہی وہ عورت گھر گئی نا اس دو میں اکھاں کڈ کے نا تو پلیٹ وچ رکھ کے اوتے پلیٹ رکھ کے نا اپنی نکرانی دیتی ہوئی او جڑا بندہ کھلوتا نا فلانی جگہ تے مال ونڈدا پیا خیرات پہ کردا یہ اکھاں اس نو دیا او جے گئی نا اس آکھے جی اے اس آکھے کی آکھے تو کھولو دو میں اکھاں آپ فرمائی اس تے نہیں بھیجی آپ اتھی جتے کھلوتے زمین تے بیٹھ گئے اور جو میں آدم ڈٹھے لگے گئے نہ کہ اس کیوں کٹیاں آئے اس آکھیا او اللہ دے بندیا اس میں نو آکھیا اکھن لے جا میری ان اکھن دی وجہ تو ایک بندہ جنت دی وجہ تو دوزخ وچ ویندا پیا تو میری اکھ دی وجہ تو ایمان برباد ہو گیا سی یہ اکھ ہی اس نو دیا آپ جناب ساری رات پھر سجدے پہ رہے اللہ دی بارگاہ توبہ کرتے رہے سویرے اٹھے بھئی اسے شکریت ادا کرنا اگو گئے تو اسے جنازہ تیار سی یہ ٹرننگ پوائنٹ سی آپ دا دین آلے پاسے آن واسطے پھر او وقت بھی آیا بھئی وقت جلیل القدر سینکڑے ولی آپ دے قدمہ چماندے امام حسن بصری اور خوف خدا اور ایمان دی اتنی حفاظت سی کہ ایک دن آپ نے حدیث بیان کی تھی اپنی محفل فرمایا لوگوں جس ویل آخری جنتی جنت جو نکل سی نا آخری جنتی جڑے بدکار شاکار بدعمال بد کردار کوئی مسلمان اپنی ساری سزا بھگت کے دوزخ وچ نکل سن جڑا آخری امتی نبی پاک دا آخری ایماندار جڑا دوزخ وچ نکل سی نا او یا حنان یا منان یا حنان یا منان آخری دوزخ وچ نکل سی آپ نے اگلی گل پتہ کیا فرمائی ہائے 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 اسا جنت اسا مولوی تے پیر تے نہ خان اسا تے این گلاں کردے ہیں جے ٹکٹاں سجے وچ پئی پھردے ہیں جنت دی امام حسن بصری جیسی ہستی آپ فرماندے ہیں کاش کہ او میں ہوں ایک مرید کھلو کے اسا کہ حضور تو سکے پہ وقت تو اپنے آپ کو دوزخ دے حوالے کر رہے ہو اور میں تو گل سمجھانے آیا فرمایا جڑا یا حنان یا منان کر کے دوزخ وچوں نکل رہا ہے نا وہ نکل اس واسطے رہا بھی کوئی کدھر ایک رتی ایمان دی اودے وچ ہائی جس وجہ سے وہ نکل آیا تو میں تے اس دے بھی پتہ کوئی نہیں کہ میں ایمان بھی لے کے دنیا تو ویسا کہ نہیں یہ اولیاء اللہ ہی نے ایمان دی فکر کی تھی آسانی ایمان دی فکر کوئی نہیں اللہ خیر میں عرض پہ کردہ سمجھ حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرمانے ہیں ایک شریعت دوجی طریقت معرفت تے حقیقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ جیڑا بندہ شریعت دا کامل اتباع کرے جامع ونجے شریعت تے اس شریعت دی اتباع تے عمل دی برکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو دوجے درجے تے فائز کردہ جس نو آدین طریقت فرمایا جیڑا طریقت دے تمام اسباب شریعت دے حکموں دے مطابق پورے کرے اللہ اس نو تریجے درجے تے فائز کر دیندہ جس نو آخدین معرفت تو جڑا معرفت دے تمام اسباب شریعت دے حکموں دے مطابق پورے کرے اللہ اس نو چوتھے درجے تے فائز کر دیندہ جس نو آخدین حقیقت مڈ کے ہویا شریعت مڈ کے ہویا شریعت آئے آئے اور میں گل کر چھوڑا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے میں حضرت شیخ اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ کل گیا نا شام دیکھ بزرگ سن تو شام تو باہر جنا جنگل جھونپڑی بنائی ہوئی ہے اتنے کمال دے بزرگ سن بھئی جنگل دے شیر انہوں نے سلامیاں کرنا دے شیر سلامیاں کرنا دے آج کل کوئی پیران کو نہیں بھی کیتا ہے بھی شیران آل تصویرہ بنائی ہوئی ہیں نیٹ تے چاڑ چھوڑی ہیں مرید ٹھکر ٹھک کمنٹس بھیج دیں دینا ساڑھے حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے جی شیر نال تصویر شیر دے اتے چڑھے ہوئے جی میں کہے دسو بھی شیر پیروں کو کدوں دا
وہ چھوٹا جا بچہ کدھروں لے آئے اس نے پالیا ہوں اس شیر نو پتہ ہی نہیں میں شیر ہاں کہ بکری ہاں میں کہا پیر صاحب نے میرے نال بھیجو میں ساؤتھ افریقہ ویندا رہنا تو میں ساؤتھ افریقہ دے جنگل بھی وزٹ کیتا بڑا خوفناک جنگل ہے ساؤتھ افریقہ دا وہ سرکاری گڈیاں نے اور انہاں گڈیاں دے بھی دائیں بائیں بڑے مضبوط سریے لگے ہوئے کیونکہ بڑے خوفناک چیزاں اتھے وہ سرکاری طور تے وزٹ کروندے اندر میں کیڈیاں نہیں خوفناک چیزاں اوئے ہوئے وچ بیٹھ کے بندہ جناب تراندا پہ ہوندا میں کہ پیر صاحب نے میرے نال بھیجو نا میں 5 منٹ واسطے گڈی تو تھلے لینا وقت ویکھدا تصوف دا وضو ٹوٹدا کیویں نا یہ وہ شیر نہیں بھائی جڑے گھر اتنے تو انگریز 12 شیر گھر پالے ہوئے نیٹ تے تساں چیک کرو وہ تو جناب صرف پیر نہیں پیرانے پیر ہو گئے عجیب کھچے بھائی پیر بننا شریعت دی اتباع تے فرمایا وہ شیر روزانہ جنگل چ آندے ہیں گھر پالے ہوئے نا جنگل چ آندے اسلامیاں کرن تے وہ آئے نا جی تے سجے کھبے کھلو گئے تے میں انہوں نے ویکھے تے میں بڑا پریشان ہویا کیوں انہاں دے حضرت جناب والا شیخ اوحد محمد الواحد انہوں نے ویکھ کے میں بڑا پریشان ہویا بھی انہاں دے جسم وچ گوشت نہ دی شے کوئی ہڈیاں تے چمڑا تو میں پوچھیا حضور تسے اتنی کمزور کیوں ہو شان ہے کہ جنگل دے شیر تو آن کے سلامیاں کر دے اور تہاڈی پوزیشن ہے تہاڈی جسم وچ گوشت نہ دی شے کوئی نہیں اتنی کمزور تے نہیں تے ضعیف آئے ہائے ہائے آپ نے کمال فرمایا فرمایا معین الدین 30 سال تو ایک چیز میں اندروں گالی ویندی 30 سال میرا اندر گل گیا 30 سال تو ایک چیز سوچ کے کیڑی فرمایا 30 سال تو ایک چیز سوچ رہے ہیں بھی اگر نماز دا کوئی ادب رہ گیا تے رب نو قیامت دے دن منہ کے وکھا سکے ساڑیاں تو نماز ہی رہ گیا اس واسطے فرض دی حفاظت کرو ہن تمام فرائض نو ڈسکس کرنا ایک مجلس وچ محال ہے تے فرائض دے وچوں عظیم فرض نماز نو اگر تساں فوکس کر لو نا تے ذرا بخاری شریف دی حدیث سن کے نو اور جڑی میری ماں بہن سن دی پیاں او بھی ذرا کان لا کے سنن میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ فرمایا جڑا مسلمان مرد و عورت نماز دی حفاظت کرے نماز اس واسطے نور ایمان بھی ہے فیض اسلام بھی ہے پروانے نجات بھی ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجات جڑا مسلمان مرد و عورت نماز دی حفاظت نہ کرے وہ نور ایمان تو بھی محروم ہے فیض اسلام تو بھی محروم ہے پروانے نجات تو بھی محروم ہے اگلا جملہ ذرا دل دے کان نال میری آنکھ چاک پا کے سنو اور احساس پیدا کرو اپنے اندر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف سونے نبی فرمایا جڑا مسلمان مرد و عورت جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وے قیامت دے دن اس غوث پاک نال نہیں اٹھنا داتا علی اجویری نال نہیں اٹھنا حضور پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نال نہیں اٹھنا میرے سونے نبی فرمایا جڑا جان بوجھ کے مسلمان نماز مرد تے عورت چھوڑ دے وے قیامت دے دن اللہ دا حشر فرعون نال کرے قارون تے حامان تے ابی بن خلف نال کرے اس تو وڈی کو بد نصیبی ہو سکتی ہے وجہ وجہ ہے کہ انہاں 4 بدبختاں بھی اپنا مقصد تخلیق بلایا اور اساں بھی اپنا مقصد تخلیق بولے ہیں اور مقصد تخلیق کے او اللہ دا قرآن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق علیہ سنت اثر دا ٹائم تو نہیں ہویا اور بڑا کھلا ٹائم ہے 6 بجے پڑھ سکتے ایسا کیڑا کوئی پابندی نال پڑھنی ہے یہ پڑھ دے پکی گل اچھا بڑی گل ہے نہیں جڑے بزرگ بابے بیٹھے انہوں نے تو میں یقین ہے نوجوان ڈڈیاں مار دے رہنا نہیں بالکل میں حقیقت میں آپ کی منت ترلا کر رہا مہمان آپ دا اور آپ دی منت کر رہا ہوں خدا دا واسطہ منو اے انہیں چکر بازیاں تو باہر آؤ اپنا مقصد تخلیق سمجھو اللہ کیوں پیدا کیتا اور یقین منو ایسا دھوکے والی زندگی چلتی ایسا کسی نے دھوکہ نہ دے رہے ایسا اپنے آپ نے دھوکہ دے رہے ایسا کسی نال زیادتی نہ کر رہے ایسا اپنے آپ نال زیادتی کر رہے ایسا اپنے آپ نال خود ظلم کر رہے آؤ مقصد تخلیق کے بھی اللہ دا قرآن
میرا کریم رب سونا کے فرماندا ہن میں قرآن پڑھدا ویسا تو قرآن سن کے دلوں تے ٹھڈوں اللہ دی پاکی بیان کرنی ہے سبحان اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سامن زید شام کریم رب فرماندہ بھی میں انسانوں اور جنوں اس واسطے تخلیق فرمایا کہ ساڑی بندگی بجا لاون انسان دا مقصد تخلیق کے بھی اللہ دی عبادت کرنا اور دوسرے مقام تے میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا لوگوں اپنے پالنہار دی عبادت کرو جڑا تہاڈا بھی خالق کی تہاڈی تو پہلی تمام مخلوقات دا خالق کی اس اپنے خالق دی بندگی بجا لو کیوں اس واسطے لعلکم تتقون تاکہ تہانوں تقوی دی دولت میسر آوے اس بندگی دی ادائیگی نال تہاڈا ویکھن پاک ہو ونجے تہاڈا سنن پاک ہو ونجے تہاڈا بولن پاک ہو ونجے تہاڈے معمولات زندگی پاک ہو جاون تہاڈی عادات اطوار اقدار تہذیب و تمدن پاک ہو ونجے تہاڈے معمولات زندگی پاک ہو جاون تہاڈے خانگی خاندانی ازدواجی معاملات پاک ہو جاون تہاڈے دن رات پاک ہو جاون تہاڈی زندگی دا لمحہ لمحہ پاک ہو جاوے اللہ دی بندگی نال اللہ طہارت عطا فرماندا سامن زید شام جیڑا بندہ پابندی نال اللہ دی بندگی بجا لاوے اللہ دے فرضوں بجا لاوے بالخصوص جناب والا گر نماز دی گل کراں تے نماز دی پابندی کرے سامن زید شام ان نماز اللہ دی او عبادت دی کہ جناب والا انسان پڑھتا رہے تے زندگی جو ٹرننگ پوائنٹ ضرور آندا وے کہ انسان خود بدکاری تو بیزار ہو جاتا وے تے نیکی وچ دل لگ پوندا وے میں نہیں آخر پہ اللہ دا قرآن پہ آخر بھی میرا کریم رب خود ارشاد فرماندا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ پاک فرمانا بے شک نماز بھی ہے یہی کہ بری کمہ کو روک لیندی اے میرے نوجوان توجہ کر اس وچ کوئی شک نہیں اگر تم پابندی نال نماز پڑھتا رہے تو زندگی جو وقت ضرور آوے گا کہ تو خود گناہاں تو بیزار ہو جاوے گا خود گناہاں تو ہاتھ کھچ لوے گا تے نیکی جی دل لگ پوے گا آج جنابی والا نوجوان دی نصیحت واسطے عرض کردا امام عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس دے وچ ایک کمال دا واقعہ لکھے نے آپ فرماندے نے ایک شخص میں ایک عورت نال محبت ہو گئی اس نے اس عورت نو خط لکھیا کہ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا تیرے نال محبت کردا اس جنابی والا عورت شادی شدہ سی بڑی پاک دینت تے پاک فطرت عورت سی اس نے او خط جنابی والا او چٹھی اپنے شوہر کو دے دیتی شوہر بھی بڑا پاک باز ہے او سیخ پا نہیں ہویا غصے نہیں ہویا اتفاق نال شوہر مسجد دا امام ہے اس اپنی بیوی نو کیا تو اس نو جواباً رک بھی کہ میں تیرے نال ملاقات واسطے تیار ہوں شرطی بھی تو 40 دن تکبیر اولا سمیت میرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو بعد میں تیری خواہش پوری کر دے مانگی اور ذرا توجہ کرنا اس کے جناب میں وہ منظوری جناب والا تکبیر اولا سمیت نمازہ پڑھنا پہلی تکبیر سمیت نمازہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں 40 دن چھٹ کے نمازہ پڑھیا جب 40 دن پورے ہوئے امام صاحب جلدی جلدی گھر آ گئے اپنی بیوی نو آکھیا اس وعدہ پورا کیتا ہن تیرا وعدہ پورا کرن دا وقت آ گیا بھی ہن جناب والا مسجد میں بیٹھا وے ہن گلی چ گزرے گا اس نو دعوت ملاقات دی جدو مسجد چ نکلیا گلی چ گزریا عورت نے دعوت ملاقات دا پیغام بھیجیا اس نے جواب نہ کو کیا کہ اے اللہ دی بندی ہن تیری ملاقات دی مینوں ضرورت نہیں ہے میری اپنے رب نال ملاقات سبحان اللہ سبحان اللہ
قوم دا سردار کریم رؤوف الرحیم نبی دی بارگاہ حاضر ہو گیا، عرض گزاری سونیا میں اسلام دا مطالعہ کیتا، میں نو اسلام بڑا چنگا لگیا، پر سردار جھکن دی عادت کوئی نہیں، اگر نماز دی معافی دے دیو باقی اسلام قبول کر لینا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تے بھی اختیار ہاں، میرے کو اختیار کوئی نہیں، میں تے حکم سنا بنایا، میں تے صرف پیغمبر ہاں، پیغام رساوانا۔ با اختیار نبی نے ارشاد فرمایا چل تو ان کر 40 دن تک تیری اولہ سمیت میرے پیچھے نمازہ پڑھ، اس تو بعد تیری مرضی ہے، پڑھ نہ پڑھ اللہ نہیں پوچھے گا۔ اس کے جی میں نو منظوری اور جنابی والا نمازہ پڑھنا شروع ہو گیا، نال دن بھی گرنا شروع ہو گیا۔ جتوں بھی دن گزری صحابہ نو آخدا جناب میرے تے 20 دن باقی رہ گئے، تساں ساری زندگی پڑھنی تے میرے 20 دن تو بعد چھٹی ہو جاوے گی۔ جدوں 40 دن نمازاں پوریاں ہوئیاں سارے نے جناب ہاتھ پنجا مصافحہ کیتا، اچھا جی اللہ حافظ میرے 40 دن پورے ہو گئے، تساں ساری زندگی پڑھنیاں۔ صحابہ فرماندے جدوں فجر دا ٹائم آیا اسا مسجد چاہے پہلی صف وچ بیٹھے وی اسا پوچھا تیرے تے 40 دن پورے ہو گئے؟ ادا خدا دی قسم ساری رات پر سے ماردا رہیا کہ فجر دی اذان کدوں ہووی، اللہ دی بارگاہ وچ اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بھی ہے یہی کہ پورے کم مقول کی وجہ یہ بھی کہ نماز اللہ دی یاد نو پختہ کر دی، تے جتھے اللہ دی یاد جڑ پکڑ لوی اللہ دے دشمن دی جڑ اونی ماری۔ اسی واسطے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماندا میری یاد واسطے نماز قائم تے بڑا زور دے کے ایک جگہ تے حکم فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ میں بڑے دل نال قرآن پہ پڑھتا تھا سبحان اللہ۔ تسا کیا سمجھے سی بھی مولوی ترکامنا کام کرنا؟ نہیں میں تو انہوں خوش کرنا، پر میں خوش تھا اس نے تسا تو وعدہ کر کر سو کہ آج تو بعد نماز نہیں چھٹن لگی۔ تدروچیا کو سبحان اللہ پیار نہ یار، سیاسیوں نے کتنے نعرے مار دے تو سبحان اللہ۔ اللہ دی پاکی، اللہ دی پاکی دلوں تے ڈھڈوں ہی نے بیان کرو، اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہوئے کہ سارے پاک فرما دے۔ حافظوا علی الصلوات میرا خیال ہے بھائی عبدالغفار رہا میرے کو ایک بار پہلے بھی ٹائم لیا سی اس وقت میں غازی صاحب دی وجہ سے جیل چلا گیا سی، میں بالکل دیتا سی نعرہ تکبیر، ایسے مولویوں دے پیچھے ایک کو اگے نہ لگے۔
بھائی عبد الغفار صاحب پہ آتے ہیں میں 3 سال سے تھوڑے پیچھے لگے گا میں کہ پیچھے لگے رہا سو تو پھر کم بنا رہا سو مولویاں دے اگے لگ سو کم پھٹ گئے اور ساڑھے کیوں کم خراب ہویا بھائی مسجد تے پیچھے امام صاحب دے اللہ ہو نماز مکی تک امام صاحب دے اللہ ہو بالکل جناب میں نے مجھے یاد ٹائم دیا تھا اور میں 2 دن پروگرام سے 2 دن پہلے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جیل چلا گیا تھا تو یہ مطلب ہے وہ تقریر بھی میں یہ تک کرنے پھر تے 4 گھنٹے بڑھنے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دیکھو نا کس طرح دل جمی نال بیٹھے اللہ کیڑا سونا موسم کر دے ایویں سوڑ پہ ویندا تنگ پہ ویندے وچ جھکڑ گل گیا اندھاری گل گئی سب تو بڑا طوفان ہے بھی تو نمازاں کو نہ پڑھ دے ہاں یہ سب تو اے حس تے پریشان ہوئے گا پریشانی دے قرآن سنو پیار نہ کو سبحان اللہ میرا کریم رب فرمانا لوگو اپنی نماز دی حفاظت کرو او ذمہ داروں اج فصل دی حفاظت دا دھیانی اج جنابی والا کھیت دی جنابی والا دھیان کر دیو پانی لاونا ٹائم رکھ کے باندھیو میری ٹائم دا یہ پانی رات جنابی والا 3 بجے کئی چکی کدھر ٹریو جنابی والا پانی لاون ٹریا میں آکھے اندر زمین جڑی سکی ہوئی ہے اس نو کدو پانی لاونا وہ اس بنجر کھیت نو بھی بات کرو نا اے تھوڑے بنجر کھیت اے تھوڑے پانی نال شاوے ہو گئے اے دل کا بنجر کھیت اللہ دی بندگی دے پانی نال دکانوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں مکانوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں کھیتوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں سامان و مکان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کی نماز کی حفاظت نہیں ہے جبکہ پروردگار پالنہار زور دے کے کہتے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی بالخصوص بیچ والی نماز یا صلاة دیگر دا ٹائم ذمہ دار اپنے اپنے کم سمیٹ دے پہ ہوندے نا تو ٹائم بڑا کلوز ہوندا فرمایا یہ سمیٹنے چاہ اپنی نماز جڑا نہ رہا بن جائے اس سے زیادہ زور دیتا اور اگے ایک جملہ بولے کہ ہائے 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 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ میرا کریم رب فرمانا اپنے رب واسطے ادب نال کھڑی رہ کرو آج کوئی سیاسی بڑھوا بھی اس واسطے 5 گھنٹے ہونی عمران دا جلسہ 7 گھنٹے پہلے ہن نون لیگ دا جلسہ 8 گھنٹے پہلے ہن زرداری اورن دا جلسہ 5 گھنٹے پہلے اتھے جناب والا ظلم بھی کہ سیاسیوں دے استقبال واسطے 3 گھنٹے پہلے استقبال واسطے لین بنا کے کھلو ویندے ہو ادھر اذان سن کے بھی جناب والا صف بندی دا خیال نہیں اس تو بڑی بد نصیبی کیڑی ہے اللہ فرماندا اللہ واسطے ادب نال کھڑی نہیں کرو تے جڑا نماز وچ کھڑا ہون تو ہچکچا بھی بوجھ محسوس کری او مومن نہیں ہو سکدا او منافق کی میں نہیں آکھدا اللہ دا قرآن پہ آکھدا پر اللہ دا قرآن ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى
پاک فرماندا سنو نوجوان دل دے کان لا کر اللہ فرماندا اے منافق میرے نال فریب کردا ہائے ہائے منافق اللہ نال فریب کردا اللہ فرماندا میں اس کو غافل کر کے جتنے مرد بیٹھے ہو جتنی عورتیں چھوڑ دی پئیوں سنو قرآن اس میں اللہ فرماندا ہے منافق مرد کی عورتیں میرے نال فراڈ کر دے میں انہوں غافل کر کے مالک کیڑا کلمہ پڑھنا اللہ ایسا منافق ہے جڑا تیرے نال فریب کردا تے تو اس مخافل کر کے مارے فرمایا ایو منافق اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ایو منافق جڑا نماز تے پڑھدا تے نماز تے پڑھدی پر بڑا بوجھل طریقے نال اپنے ایمان دسو جڑا بوجھل طریقے نال نماز پڑھے بوجھ سمجھ کے نماز پڑھے اللہ فرماندا میں اس کو غافل کر کے مارا گئے منافق ہے تے جڑا بوجھل طریقے نال نماز پڑھے اللہ اس کو غفلت دی موت مارن دا ارشاد فرما رہا تو منافق دا اس نے جب ٹائٹل دے رہا تے جڑا اکل اپنے او کڑے کھتے اس واسطے نماز بوجھل طریقے نال نہ پڑھے کرو بڑی خوشی پیار نال تے محبت نال تے عقیدت تے دل لا کے نماز پڑھے اور مومن کون ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته اللہ فرماتا مومن ہوئے ہائے 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 جڑا میری عبادت تو کردن مروڑ دا نہیں انتظار چندہ کدو اذان ہوئے کہ نماز بنا خدا دی قسم وہ نمازی کتنا خوش نصیب ہے جڑا اذان سن کے مسجد والے پاس ٹر پے سنن ابن ماجہ صفحہ 56 حضرت ابی سعید خدری میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جڑا مسلمان اللہ دے گھر والے پاس ٹر پے مسجد والے پاس ٹر پے تے ان الفاظ نال چ دعا منگی اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک واسألک بحق ممشاء ھذا اے اللہ جتنے تیرے کول منگنا لے ان تمام منگنا لے دا وسیلہ تیری بارگاہ پیش کرنا اے اللہ جتنے میرے پیر ایک قدم تیرے گھر والے پاس ٹر دے پے ان قدماں دا واسطہ پیش کرنا تو میری دعا قبول کر کریم رؤوف الرحیم نبی فرمانے اللہ تعالی اس نمازی دا بھاویں او گناہگار سے آکار جن دا بھی ہوے جڑا اللہ دے پاس ٹر پیا ہے نا اللہ اس دا اتنا نمازی دا حیا کردا کہ صرف اس دی دعا قبول ہی نہیں کردا بلکہ اس دی دعا مغفرت تے اللہ 70,000 فرشتے نوں ڈال دیندا ہائے ہائے جڑا اللہ دے پاس ٹر پوے اس تے اتنا کرم جدے قدم ٹر پون تے اتنے فضل تے جدے قدم جم ونجن 1000 سال بھی داتا ہوندی تے فرید ہوندی یہ وہ ہستیاں جنہاں دے قدم جمے میں اللہ یہ اولیاء سبحان اللہ سامعین عزیز شیام اللہ اکبر میں عرض کر رہا تھا مسجدہ آباد کرو میں ایک بزرگ نے فرمایا سی کہ جس بندے دی گھروں غربت ختم نہ ہوئے نا اس نے آپ کو مسجد دا جھاڑو دے مسجد دی صفائی کر آج کل ایسا کیا کیتا دادے اور مسجد بنائی ہے اپنی قبر ستی کرنا سے اصلا دادے دا نہ کر کے جناب چڑھائی کر دینا مسجد تے ساڑھے دادے بنائی ہے اپنی قبر الٹا خراب کر دینا مسجد اللہ دا گھر ہے اپنے مان دسو ساڑھے گھر کو اچھا بول پوے کوئی مہمان آوے نا اچھا بولنے لگ پوے گھر علیہ زنانی آخ دیئے تیرے کہ جب مہمان ہے دی زبان نو لگام نہیں آنی جڑا ساڑھے گھر مہمان بھی تکہ بولنا شروع ہو ونجے وہ سانو چنگا نہیں لگ دا اللہ دے گھرے جڑا بولیاں بولنا آکے اللہ دے گھرے جو سوچ گرنے ہو کینڈے گھر آکے اچھا میں بولنا میں عدالت دے سامنے کھلوتا ہوں ایک مقدمے دے وچ اور عدالت تو باہر کھلوتے ہیں سردیاں دی کار دی سردی ہے اور میرے تو پہلے جناب والے اور مقدمہ سی او جناب آیا جناب والا فلاں بنام سرکار تو اس 7 بندے سن اس مقدمے غصب دی سردی
انہوں نے کیتا جناب دست جو ہی نام پیا نہ پکار پئی او جناب چادراں کڈیاں موبائل وچ تو جناب باری جناب چھنڈی عدالت میں اپنے ڈرائیور نے آکھیا میں خیار ویکھ دنیا دی عدالت چ پکار آئیے موبائل بھی سٹ گتے لکاراں بھی وگا دیتیاں سردی گرمی ختم کتنے ادب نال چپ لگ گئی اندر بن کے میں کہا کاش کہ اس قوم نے یہ پتہ لگ رہا مسجد اللہ دی عدالت ہے اتھے آونا کیویں تے باونا کیویں تے بولنا کیویں ایسا مسجد اپنے اکھاڑے بنائے ہوئے چودرہ ہر دی جگہ بنائی ہوئی ہے اور مسجد دیاں صفائیاں کی شیوہ پیغمبریے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد دے جھاڑو دیتے تھے میرے سونے نبی مسجد قباء بنائی تھی اٹھا تے گارے خود چکے مسجد صفائی کی میں اس وقت بھی الحمدللہ میں باہر دی دنیا بھی خطابات کی تھے میرے اپنے شاگرد بھی میرے کول موجود ہیں لیکن اس وقت بھی ہر جمعرات نو میں مسجد دے ٹائلٹ لیٹرین اپنے ہاتھ نال خود صاف کرتا حالانکہ بچے آخر دن میں اور جی نہ کرو ہوں تو الحمدللہ سلسلے فائی آج میرے مرید بھی کافی جا رہے ہیں اور نہیں میں آخر کم لے یہ اللہ دی گھر دی خدمت میں آلتے تھے پہنچے مسجد دی صفائی کی تھی کرو مسجد دی لٹرینہ صاف کی تھی پھر ویکھو اللہ دل کے میں صاف کرا اللہ دی گھر دی خدمت کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے مجھے وقت جدے پیچھے نمازہ پڑھ دے ہو نا او دا حیاء بھی یہ بھی عرض کر چکا جس نے امام منے آنا تو پھر نبھاؤ بھی صحیح بھی امام دشان علمت کی ہوئی توڑی نمازہ تو بہت چاک کرتا جب تک وہ جب بلنڈر نہ کرے جڑا بالکل کھلم کھلا جی فاسق مول نہ ہوئے اعلانیہ کو جناب گناہ چھ ملوث نہ ہوئے یہ جب بلنڈر نہ کرے تسلسل نہ ہوئے تو چھوٹی موٹی کو غلطی ہوئے تو درگزر کی تک ہر بند دیکھو نا معصوم عن الخطا صرف نبی دی ذات باقی ہر بندے کمیاں کمزوری ہیں خامیاں ہیں عقیدے میں کو گڑبڑ کرے تو پھر تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے عمل دے تھوڑا بہت ہو بھی جاوے تو وہ ویکھو بھی شریعت حکم کے تو سامنے عزیز شاہ عرض پہ کردہ اللہ دی بندگی دے تحفظ اچھا آسان ایک نمازی دعا پڑھ دیں چھوڑا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء یہ دعا مانگنے کے نہیں یہ دعا کہنے ابراہیم علیہ السلام دعا کہ اے مالک میں نے بھی نماز قائم کرنا لبنا تو میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنا لبنا آئے تو میرے مالک میری دعا اپنی بارگاہ قبول کر آج ایسا علماء کو پیروں کو دعا کرو جی بچے دے ایگزام چنگے ہوئے دعا کرو جی کوئی چنگی جاب مل وجے دعا کرو جناب دکان پہ یہ کوئی کدی یہ بھی دعا کرو جناب دعا کرو میں بھی نماز پابند بن ونجا میری اولاد بھی نماز پابند بن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان نے متعلق قرآن کیا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پابند ہے وہ ابو اپنی اولاد نے بھی نماز پڑھنے حکم دے اور عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق قرآن کیا آگا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے اللہ میں نے تادم عزیز نماز تے زکاة دو حکم دیتا ایسا کیڑی دنیا چبا اللہ نے نبیوں نے حکم دیتا پھر بھی ایسا نماز اتنا قرآن سن کے بھی نماز نہیں
گھر بن کے نا وضو کر کے سورہ قلم 29واں پارہ کھولنا تے آیت نمبر 41 تو لے کے 45 تک اس نے ترجمے تے تفسیر نال دا مرتبہ بطور وظیفہ مڑ مڑ کے پڑھو اپنے گھر بچے نو بچی نو پڑھو یہ آیت ہے میں امید کردا انشاءاللہ تساں نماز پابند بننا جی آپ کو تو سنا چھوڑا آیت ہے یوم یکشف عن ساق اللہ فرماتا ہے جب ساخ کھولی ایسی حساب کتاب تک معاملہ شروع ایسی اور اگلا جملہ سننا دل دکھانا ہائے 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 وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللہ فرماتا ہے میں بے نمازی ہوں بلے اتھیا میرے سامنے سجدہ کر یار تھوڑا سوچو تو صحیح آج تھانے دے سچو چے فون کرے نا حاضر ہو جا دا سفارشہ ڈھونڈ رہے یار کسی نال نیا کرنے پتہ نہیں کیوں گیا پتہ نہیں کیوں ہو انجی کر لیں دا جگہ تک جناب او یار مہربانی کو تھانے جو فون ہے ہائے 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 اپنی مان اندر سے جو قیامت دن رب سج گدا ادھر اور میں قرآن پہ پڑھنا اے 29واں پارہ پہ پڑھنا ہوں بھی نماز کو نہیں پڑھنی یہ قرآن کا پیغام سن کے بھی ایسا نماز نہیں پڑھنی پھر بھی ایسا ڈنڈی مارنی پھر بھی بہانے کرنے 30 سال کے نوجوان لوگ کو نماز پڑھ بہانا کیا وہ جی کپڑے پلیتے میں کہ 30 سال اس کپڑے پاک نہیں پائے تو پانے کروں اور حالت ساڑی ہے بھئی عبدالغفار کسی نے اور یار نماز اٹھے کپڑے اے یہ نال ولیمہ میرے نال اے 2 منٹ ٹھہرے میں کپڑے تبدیل کر کے کھانے کے لیے کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں تفریح کے لیے کتنی بدنصیب بھانے کسی نے اپنی نماز پڑھا اچھا تو اللہ تو حکم ہو سی میں کہ تیرے واسطے نمی ہوئی آمنی حکم تو ہو گیا گل سمجھے کوئی نہیں یہ میں بتا رہا ہوں ہنسنے کی جگہ نہیں ہے رونے کا مقام سنبھالو اپنے آپ کو کیوں دھوکے میں رہ رہے ہو اگر قیامت کے دن رب نے بلا لیا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا نا میں اس کو بلاؤں گا کس لیے ادھر آ میرے سامنے سجدہ کر فلا یستطیعون فرمایا نہیں کر سکے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلت اللہ فرماتا دنیا سے نماز نہیں پڑھتا ڈنڈیاں مارتا ہی اور میرے سامنے کھلوتا خاشعۃ ابصارهم بڑا ذلیل ہو کے نظر جھکا کے ترہقہم ذلت اس سے چڑھ رہی ہے مالک کہ تیرے سامنے ذلیل کیوں کھلوتا ذلیل ہو کے کیوں کھلوتا اگلا جملہ وَقَدْ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سالمون اور میں دنیا جس میں آنکھیں رہندا ہی نماز پڑھ علماء آخدے سیابی پورا خطاب نماز تو 2 گھنٹے کر چھوڑیا اس سون چھوڑیا پھر بھی اس ڈنڈی ماری اتنا قرآن سن کے بھی اس نماز نہ پڑھی اور اس نے قرآن سنایا بھی گیا اس نے درسہ بھی گیا 29 پارہ سورہ قلم میں آیت نمبر 40 تو 45 گئی یہ سن کے بھی پھر ڈنڈی ماری اللہ فرمائے یہ دنیا چاک ہے ڈنڈی مار خیر ہے میرے ٹھیک ٹھاک ہے نماز ڈنڈی مار رہی اور میرے سامنے کھلوتا سجدہ نہیں کر سکتا یہ بھی بات یاد رکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب بندہ دین سے یوں کھلی بغاوت کرتا ہے بھاگتا ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتا اللہ وہ توفیق اشرف کرتا ہے
ایک بندہ روزے کا کھلا مذاق اڑائے اور ساری زندگی کیلنڈر کرے، وہ وقت بھی آتا ہے اللہ یہ سبب رکھنا بھی چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس وقت سے کہ اللہ توفیق چھین لے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا اللہ فرماتا ہے یہ پیغام حق سننے کے بعد بھی اگر تو جھٹلائے نا، اس کی تکذیب کرے، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اس حدیث حق کی سچی بات کی تو پھر بھی تکذیب کرے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اے جملہ خاص طور پہ سننا، واملی لہم، اللہ فرمانا رسی میں ڈھیلی چھوڑی ہے، انہا قید متین، میری خفیہ تدبیر بڑی پکی ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، فرمایا جنہی تو تماشے کیتے نا تب میں آہستہ آہستہ تن اس اندھی وادی شڑ سکتے تن خبر ہی نہیں ہونے لگی میں نل بڑے ہیں۔ اس واسطے اپنے اندر اسا سارے خوف خدا پیدا کریے اور احساس پیدا کریے، اور خاص طور پہ فرائض دی بالکل جنہ کو کیتا ہو اللہ دی بارگاہ اچھے دیکھنا توبہ کرو، فرائض دی ادائیگی کرو، خاص طور پہ جڑی نماز ہے عظیم فرض ہے اس دی ڈنڈی مارنا چھوڑ دیو، اور پابندی نال 5 وقت نماز کوشش کرو جماعت نال پڑھو، اور اس تو پہلے کسی بھی صحیح عالم دین کو ونج کے اپنی نماز درست کرو، اس تو بعد نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ملک عبدالغفار میتلا صاحب اور انہوں دی پوری فیملی نو خیر برکت نصیب فرماوے، اور ایک پاک و پاکیزہ محفل جی میرے پتر کچھ سال پہلے مولوی صاحب صلاۃ السلام اذان سے پہلے پڑھتے تھے لیکن اب نہیں پڑھتے۔ جو پہلی تو بات یہ ہے کہ اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، یہ مسئلہ میں نے پہلے عرض کر دیا مستحب ہے، پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر اگر یہ کہے گا یہ بدعت ہے یہ ناجائز ہے تو پھر اس کے متعلق حکم شرع بیان ہوگا۔ اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 166 پہ حدیث موجود ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا سمعت المؤذن، اگر وہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ان کی خدمت میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو آپ سمجھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے صفحہ 166 ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب مؤذن اذان دے تو کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ، جب اذان مکمل ہو ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، ٹھیک ہے؟ تو درود شریف اذان کے بعد پڑھنے کا خود سرکار نے حکم دیا ہے، اور اذان سے پہلے کوئی پڑھے تو بات وہی ہے مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا کہ جناب پہلے ثابت نہیں ہے تو چلو بعد میں تو ثابت ہے نا، وہ پڑھے۔ اور جو بندہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، فرمایا جس نے اسلام کے اندر، یہ سرکار کی حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، فرمایا جس نے اسلام کے اندر اچھے نئے کام کی بنیاد ڈالی اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو جس نے اذان سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا اب اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں،
کیونکہ خود اس نے ایک نیک کام شروع کیے، اب چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھیں۔ اب کیوں چھوڑا یہ تو آپ خود علاقے والے اس مولوی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں چھوڑنے کی وجہ کیا ہے۔ مدبانہ گزارش ہے نعت کیڑی نعت جسے مل گیا کم، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، جسے کم لیوالے قدام، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کم لیوالے قدام، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ لیکن ناسی جی کو سارے اٹھے چلے گئے تو ان قدر ادب سکھاونے، میں تقریر دی ابتدا دے وچ آداب محفل دے تے آدھا گھنٹہ لایا، انٹرٹینمنٹ شغل ملے تو کدو چھوڑ سو آدھا، ہن حقیقت میں نے اتنا بیان کر کے تھوڑے تک غصہ آ رہا ہے، میں پورے 20 منٹ ابتدا دے وچ لین محفل دے آداب تو محفل دے آداب مجلس دے آداب کیے، یہ تھوڑی حالت ہے۔ ہن انج کرو، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں حدیث دے درس بھی دیتے، فقہ دے مسئلے بھی بیان کیتے، قبول کرنا اللہ، لیکن میں یقین نہیں قبول ہے نہیں ہے اللہ ہی جاندا، مگر جڑا آقا کریم دے نام دی محفل ہوندی ہے تے وقت اینڈ دے تے کھلو کے میں سلام پڑھدا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اخبار خیارج فرمانے کہ ای او میرا عمل ہے جڑا ہر حال جنت دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ اس واسطے سارے ہٹاؤ جڑے جڑے موٹر سائیکلاں تے کھلوتے ہو، اس محفل دے حصہ بن کے اپنے سونے کریم نبی دی بارگاہ وچ ادب نال سلام پڑھ کے تے پھر جناب دعا منگ کے تے پھر جدھر جانا جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ تو تاخیر آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مفکر اسلام، خطیب پاکستان، مبلغ اسلام، عالم بعمل، فخر اہل سنت، فاتح قادنیت، فاضل جلیل، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غفران محمود سیالوی صاحب آف راولپنڈی، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نورانی، وجدانی، لاسانی، عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے بھرپور استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز احتشام بالخصوص خطیب عزیزشان حضرت قبلہ خطیب الاسلام علامہ عبدالعزیز طاہر صاحب سراجوی داد برکاتہ قدسیہ یقیناً آپ حضرات نے حضرت دا خطاب سماعت فرمایا ہوئے گا اور میرے تو پہلے حضرت محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت مربی و مشفق اہل سنت حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر صاحبزادہ احمد حسن باروی دام برکاتہ قدسیہ آپ بڑا خوبصورت بیان فرما رہے سن دعا گو میزبان محفل جناب عزت مآب ملک عبدالغفار میتلا صاحب اور حاجی ملک محمد بخش میتلا صاحب انہاں دی پوری ٹیم اللہ تعالیٰ انہاں نو دین دنیا دی بھلائی نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی نو اس پاک و پاکیزہ محفل دی برکات و سمرات اپنی شان دے مطابق عطا فرمائے سمون اللہ سنگی کدھر ہے سجنوں اس نے ذرا کھولو میں جوان پیغام تا بھیجے سے توڑے تک شاید نہیں پہنچے جو یہ چلتا پیا اس طرح پروفیسر والی تقریر ہو سکتی ہے
لیکچر ہو سکتا، خطیب والی تقریر نہیں ہو سکتی. خطیب والی تقریر سننی ہے تو پھر اس میں ذرا کھولو. صاحب نزید شام اتنی گرمی تو بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ بزرگ فرمانے محبوب دی سکے اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی محبت اللہ من بھی عطا فرماوے. میں اصل ایک عرض کرنا چاہ رہا بھائی. عبدالغفار صاحب فرمایا بھائی تہانوں سنن آئے بیٹھے نے اور تہاڈی سکھ لے کے آئے بیٹھے. اے کام اتنی خراب ہوندہ جلے تساں پیرہ تا مولویوں دی سکھ نکان دے ہو نا، معاملہ اتنی خراب ہوندہ. سکھ صرف اور صرف اللہ رسول دی ہونی چاہیے. سب تو پہلے تو میں اس گرمی بیٹھے ہو تو ایک مسئلہ عرض کر دینا. پہلی تو چیز یہ کہ جدو تساں اے جے پروگراماں آندے ہو نا، یہ نیت لے کے کدی نہ آیا کرو بھی فلانا بڑا سریلا گریلا مولوی یا نت خان آ رہا. اگر تساں یہ نیت لے کے آندے ہو تو فلان بڑا سریلا مولوی ہے جی یا بڑا سریلا نت خان ہے بڑا اٹھا کے بڑھدا، اگر تو نیت اے وے تو پھر تو انہوں سر ملوے سی ثواب نہ مل سی. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل دا دار و مدار کس تے وے؟ نیت. تو جے نیت ہوئے سر سنن دی تو سر تو لب ایسی ثواب کو نہیں لبنا. اس واسطے یہ ایک مسئلہ آج پکا گلوں کہ جدوں بھی ان دیاں محفلاں چونجو نا تو یہ غرض نہیں ہونی چاہیے فلاں خطیب فلاں خان، نا یہ غرض لے کے نہیں آنا، بلکہ جدوں گھروں نکلو ایک تے باوضو ہو کے نکلو. میں نے الحمدللہ تقریباً میرا خیال 16 سال سٹیج پہ ہو گئے میں نے 16 سالہ جو میں نے یاد نہیں کہ میں بغیر وضو دے کوئی خطاب کیتا ہو. الحمدللہ عادت ہے اپنی، بغیر وضو دے میں سٹیج تک کدی نہیں بیٹھا. با وضو ہو کے گھروں آیا کرو اور نیت اے لے کے آیا کرو اور کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آج یہ عرضی استغاثہ پیش کیتا کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نال غرض نہیں ہے کہ خطیب کونے تے نقیب کونے تے نعت خان کونے، اسا خالیاں جھولیاں لے کے آپ دی بارگاہ حاضر ہو پھر سارا کچھ مل جا سکتا. ایک گل تے یہ بھی سرکار دی محفل جا رہے ہیں جی، بس حضور دی بارگاہ حاضری واسطے جا رہے ہیں. دوجی چیز ہے بھئی اتھے جلہ باندھے ہو نا تو شاہ تو جج بن کے نہ بیٹھے کرو. یہ ساڑھی عادت ہے. اسے جناب جس ویلے مولوی انجا سادہ لگا رہے نا تو بڑے اداس جنہیں توڑی زبانی چاہتے ہیں مونجھے تو مولوی جس ویلے کام تے ہاتھ رکھے نا تو چنگی لمبی جی چھوڑے پھر ایک دو جنگار چاہتے آئیے. یہ ساڑھی عادت ہے. میں اکثر روزانہ تماشے بیٹھا بہت تھوڑے ایکٹیو ہوئے ہیں ہون مولوی لینڈ پکڑی بھائی ہیں جی. یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ باہمیں سادے انداز کوئی حدیث پہ پڑھدا قرآن پہ پڑھدا ساڑھے روح نہیں جو نہیں جناب والا کیویں آخ دیں رنگ دی
تو جس ویلے کوئی مولوی خطیب سر لاوے نا پھر اسا جناب بڑے ایکٹیو ہو گئے. اس واسطے اتھے پھر جناب والا یہ بھی ہوتا ہاں جی سناؤ جی مزہ آیا یار کیا بات ہے یار فلاں مولوی تے جناب مونج کٹ چھوڑی اور کہ دوجہ بھی آئی نہیں کوئی چش نہیں آئی. اس کو لے پوچھے بھی تن چش نہیں آئی اس بیان کی کتاب قرآن حدیث کی کتاب تن قرآن حدیث سن کے چش نہیں آئی. یہ بڑا خطرناک جملہ ٹھیک ہے نا. چش واسطے تے مزے واسطے یہ جی محفل آمنا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا. اپنی اصلاح واسطے اپنی فلاح واسطے اصول ثواب واسطے اور اصلاح احوال واسطے آمنا چاہیے جی ہاں. دوجی گل ہے کہ کوئی کامیاب تقریر یہ نہیں ہونا جی میں بھائی عبدالغفار اور میں نہ کیا 2 گھنٹے ٹکا کے لانے کہ بولے پیر صاحب میں نے اور میرے شکنجہ اور ٹیٹ کر چھوڑیا 5 گھنٹے خطاب کریں نا. ایک گل میری یاد رکھو کسی خطیب دا 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے خطاب کرنا وہ کامیاب خطاب نہیں ہے تے ادھے گھنٹے دا خطاب ناکام خطاب نہیں ہے ٹھیک ہے نا. کامیاب خطاب ہمیں ادھے گھنٹے دا ہوئے کامیاب خطاب وہی ہے جڑا حضور دی بارگاہ چ منظور تے مقبول ہوئے او خطاب مردود ہے او مقبول ہے جڑا سرکار قبول کر لونا تے او مردود ہے ہمیں 3 گھنٹے دا ہوئے جس میں سرکار رد فرما دے ٹھیک ہے نا. اتھے جج بن کے نہیں باؤنا چاہیے سوالی بن کے باؤنا چاہیے گداگر بن کے باؤنا چاہیے. ہوں اس تے کوئی عمل بھی کرے سو یا صرف واہ واہ کر دے اپنا ذہن بنایا نہیں کوئی نہیں بنایا. آج تو بعد محفل جانا نیت کے لے کے بجنی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہون لگے ٹھیک ہے. تے جج بن کے نہیں باؤنا سوالی بن کو سادہ پیش کرے تاں بھی سبحان اللہ کو سر نال پیش کرے تاں بھی سبحان اللہ. کیا اس تو ود کے اور خوش نصیبی کیے ہوئے کہ اس پرفتن گئے گزرے دور جدو ہر طرف جناب کفر دا غلبہ نظر آ رہا اس گرمی دے وچ تساں کاروبار چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے تے جناب ایسی پاکیزہ محفل وچ آ گئے ہو یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے یہ تھوڑی خوش بختی ہے. اچھا ہون اگلا مسئلہ بھی سمجھ گئے یہ ہے میلاد شریف دی محفل. تو میلاد شریف دے برکات و ثمرات بے حد و بے حساب نے مکنے چ نہیں آتے. ان دی محفلاں سا روز سجنے اس تو بڑیاں ہزاراں دی تعداد وچ لوگ لکھاں دی تعداد وچ بھی ہوندے نے. روزانہ محافل نعت دا انعقاد ہوندا روزانہ گلی گلی محلے محلے کوچے کوچے چوک چوک مساجد گراؤنڈ کھیت کھیت گھر کیڑی تھائیں جتھے سرکار دا میلاد نہیں ہوندا دنیا دا کیڑا کونا جتھے سرکار دا میلاد نہیں ہوندا. تے سامنے نزید محافل نعت دے انعقاد محافل 11ویں شریف دے انعقاد آراستہ انعقاد عرس جڑے بزرگاں دے کر دیو تساں تیجے کل 40ویں برسیاں روزانہ کوئی نہ کوئی محفل. ایک گل یاد رکھو بھی میلاد شریف دیاں بھی بے حساب برکتاں نے 11ویں شریف دیاں بے حساب برکتاں نے تیجے کل 40ویں برسیاں ایصال ثواب دی محفل نے بے پناہ برکت عرس دی محفلیں ہو گئی جناب محافل ہو گئی عرس دی محفل بے پناہ اللہ رسول دا ذکر ہوندہ بے پناہ برکتہ نے. مگر یہ مسئلہ یاد رکھو بھئی میلاد دی محفل ہون چاہے 11ویں شریف دی محفل ہون چاہے تواڈے تیجے کل جمعرات ہون چاہے تواڈیاں برسیاں ہون تواڈے عرس دی محفل ہون
یہ تمام محافل دی شرعی حیثیت کے وے انہ دا شمار استحباب وچ ہوندا، یعنی مستحب نے کہ بھئی میلاد مناونا 11ویں تیجے کل 40ویں اور یہ مستحب اعمال نفلی عبادات، یعنی ایسے عمل جن جڑے کرو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ، اونچا بولو نہ کرو تے گناہ۔ اچھا کوئی میلاد اگر نہ مناوے اس تو کیڑا فتوہ؟ کوئی فتوہ نہیں۔ کوئی 11ویں نہ مناوے اس تو کوئی فتوہ ہے؟ کوئی فتوہ نہیں۔ کوئی تیجے کل 40ویں برسیاں نہ کرے اس تو کوئی فتوہ ہے؟ کوئی فتوہ نہیں۔ فتوہ اس وقت ہو سی جس ویلے میلاد نو ناجائز آکھے، فتوہ اس وقت ہو سی جلے 11ویں نو حرام آکسی، جلے 11ویں نو حرام آکسی تے 46ویں اس نو پھر حرامی ضرور آکسی۔ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ تو وہ بھی ونجو تو میرا کڑا بگڑا ونی نہ کوئی، میں مسئلے دی گل پہ دستا جڑ کیوں وہ دی وجہ میں دستا، وجہ یہ وے کہ بھائی میلاد شرع شریف نال ثابت مستحب نفلی عبادات جدا شمار ہوندا، کار خیر ہے 11ویں شریف تیجے کل 40ویں، تے جڑا شریعت دے جائز نو ناجائز آکھے اپنے مان نقدر سو اس نبی پاک دی شریعت دا حیا کیتا، اس نبی پاک دی شریعت دا مذاق اڑایا، اس نے نبی پاک دی شریعت نو دیوار نہ لان دی کوشش کیتی ہے، وہ حضور دی شریعت دا انکار کر رہا ہے۔ مفتی الاناف محدث کبیر حضرت علی قاری شرح شفا پڑھو، آپ فرمایا جس معاملے علماء دا اتفاق ہو منجے کہ اے معاملہ مستحب ہے، مباح ہے، مباح یعنی جائز ہے، فقط جائز ہے، اباحت جس مسئلے دی ثابت ہو منجے، جس دی اباحت تے علماء امت متفق کو ونجننا کہ یہ مباح ہے، جائز ہے، ادھا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تے جڑی چیز مستحب ہوئے فرمایا مستحب دا انکار کرنا بطری کی اولا کفر ہے۔ یہ تمام جتنے بھی امور نے انہن تسا معمولات اہل سنت آکھو، شاعر اہل سنت آکھو، جو آکھو یہ مستحب نے، تے جناب اس نو جڑا ناجائز آکھے نا خود ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی میلاد نہ مناؤ، ان کتنے سنی میلاد کو نہیں منائیں، انہوں تو کوئی فتوہ ہے نہیں، کوئی فتوہ نہیں۔ مندین ایک ہے انکار کرنا، ایک ہے نہ مناونا۔ ہر بندے وچ اتنی کیپیسٹی کوئی نہیں، ہر بندہ بھائی عبدالغفار اور خرچہ تو نہیں کر سکتا، تو تساں کی آپ سے منکر ہے نہیں ہوئے سنی یا رسول اللہ کھنا لوے، ٹھیک ہے نا؟ تو میلاد نہ مناوے فتوہ کوئی نہیں اگر انکار نہیں کردا، 11ویں نہ مناوے کوئی فتوہ نہیں اگر انکار نہیں کردا، تیجے کل 40ویں نہ کرے کوئی فتوہ نہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھ، یہ جتنے بھی امور ہیں نا، میلاد شریف دی محفلاں، محافل نات، توڑے عرس دی محفلاں، توڑے تیجے کل 40ویں دیگر معمولات اہل سنت، یہ مستحب نے کیویں جی مستحب، تے مستحب اس وقت قبول ہوندا، کوئی نفلی عبادت اس وقت قبول ہوندی ہے جدوں اس تو پہلے فرض ادا ہوگا۔ جب تک فرض ادا نہ ہو سی کوئی نفلی عبادت قبول، یہ میں بالکل مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اور قبلہ پیر احمد حسن صاحب نے بیان فرمایا تو سمجھ کے شامی انہوں نے مدرسے جلسہ ضرور ونجیو اور ونج کے پوچھو بھئی سیالوی مسئلہ بیان کر گیا سنو لکھاؤ۔ سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف دی 10ویں جلد جلد تخریج شدہ، 10ویں جلد صفحہ 179 تے پھر اگے ایک 10ویں جلد صفحہ 337 تو صفحہ 345 امام اہل سنت کو ایک مسئلہ پوچھا گیا، ساڑھے امام کو مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب اے فرماؤ ایک بندہ بے اور روزانہ دی بنیاد تے لوگاں آٹا بھی تقسیم کردہ، پیسے بھی تقسیم کردہ، پھر اس نے ایک مسجد بھی اپنی جیب خرچ کر کے خود مسجد بھی بنائیے،
پھر اس تو ود کے اسے کم کیتا کیڑا بھئی پورا ایک گاؤں آباد کیتا ویا او خرید کے تے غریباں فرید تقسیم کر دیتا سر انہیں ہبہ کر دیتا 1 روپیہ اس نہیں لیا بڑی وڈی نے کی لیکن مسئلہ ہے کہ زکاة نہیں دیندہ میری گل سمجھ آ رہی تنگ نہیں پونا بھائی عبدالغفار صاحب کیا قرآن پڑھنا میں بڑا ٹکا کے انشاءاللہ قرآن پڑھ سکتا لیکن انہیں ویکھو نا میں پنڈی چو آیا اور اتفاق دی گل ہے تو حیران ہو سو اے بھائی اور بھائی خضر تے جان دیں ان رستے تو میں پک کیتا میں اکلا ڈرائیو کر کے خود آیا میرے ڈرائیور دا چھکا لگ گیا اس میں دوائی کمپنی ملازمت مل گئی میں آکھا چل تو تے مزے کرنا ساڑھا رمضان شریف ہوں سرکار دے قدمہ مدینہ شریف گزردہ تو میں آکھا سا جناب مدینہ شریف تو بعد رکھی ویسی آدھا مڑ کے ڈرائیور رکھا ہوں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہوں تھکاوٹ بھی بڑی ہے لیکن جو جم کے تو بیٹھے ہو نا انشاءاللہ میں بالکل میں چونکہ اتھے ہی ہمیں نا تو واپس کوئی نہیں کل پروگرام تو قریب ہی ہے تو میں انشاءاللہ بڑی جم کے تقریر کر دی لیکن تو انہوں تھوڑا جا ہاضمہ ٹائٹ رکھنا پوسی اے مسئلہ تو انہوں سمجھنا پوسی اس تو بعد میں تو اڑی گل کرے سکتا آئے تھوڑا مسئلہ لمبا بھی ہو سکتا کیونکہ 2 گھنٹے پوری تقریر کرنی ہے تو سامعین عزیز شام یہ مسئلہ سمجھو یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو ساڑھے امام نے مسئلہ بیان کی تھا ایک جعفر قریشی دا مسئلہ نہیں ہے اساڑے امام دا مسئلہ اس اجل اجحل ابو جہل سنیند ابو جہل ہے توجہ فرماؤ تو سامع نزید شام میں عرض کر رہا سے امام اہل اصل رولا پتے کے گیم اتھوئی کھیڑ اتھوئی پھٹ گئی ہے کھیڑ پھٹ تاں گئی ہے جب پھٹے ہوئے خطیب تو سم بلا لیندے ہو جنہوں علم دی ہوائی نہیں لگی صرف گلہ چنگا تو جناب بٹھا دیتا سٹیج تے اس تو انہوں ادھو رولیاں دیتی ہیں ادھو جناب رولیاں دیتی ہیں جناب تو خوش ہوئے جدوں دے شریع مسائل ڈسکس کرنے ختم ہوئے نہ تو دے ساڑی سنیت جناب ایک لین تر لگ گئی اس واسطے خدا دا واسطہ نے اپنے علماء دیکھو نا انہیں ایک بندے دی سور نہیں ہے او دا قصور کے وے بھئی اسے علم پڑھے آ او دا قصور ہے ابھی او دا گلہ کوئی نہیں او دی سور کوئی نہیں اس نے اس چیز دی سزا دے رہے ہو تو سن ایک بندہ قرآن حدیث دا عالم ہے او دی تقریر اس واسطے میں سن رہے او دی سور نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ علماء دی ناقدری تے ناشکری نہیں ہے یہ علماء دی میں سمجھنا علماء دی توہین ہے علماء دی ریسپیکٹ اور عزت ہے کہ تسا علماء نو سنو علماء نو سنو علماء نو علو ماں نو نہیں علماء نو سنو علماء جڑے پڑھے لکھے لوگ تے سر ہونا یہ تو بات سوری سننی ہے تو تاولہ سے خیال بھی تو صدقے دے کرو بڑا بڑا اجتماع ہو میں سے سر مقصد نہیں مقصد قرآن حدیث ہے اضافی طور تک کو سر لا دے وے کسی دی گلہ ہوئے یہ اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے جی اس تو انکار کوئی نہیں لیکن سر مقصد نہیں ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مسئلہ تو سمجھ آگیا جڑا پوچھا گیا کہ بندہ بڑا امیر ہے کھلا خرچہ کردہ روز صدقہ کردہ نقدی بھی تا آٹا بھی تا گندم بھی مسجد بھی پوری بنا چھوڑی تو پورے گراں خرید کے غریباں فرید تقسیم بھی کر دیتا مگر زکاة نہیں دیتا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کثیر دلائل پیش فرما کے نتیجہ ایک کڑیا بھئی ان دے کئی گرانچہ تقسیم کرے کئی مسجدہ بڑھا چھوڑے کئی لاکھ روپے خرچہ کر چھوڑے غریبان فرید سب مردود اللہ رد فرما دے سی جب تک ایک رتی ہو دے ذمہ زکاة جڑی ہے جب تک وہ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ساری نفلی عبادت برباد کر دیتا اے فتاوی رضیہ شریف صفحہ 179 ہے
10ویں جلد پھر 337 جڑا کتاب الصوم والا رسالہ نا اودے وچ امام اہل سنت کو مسئلہ یہ پوچھا گیا بھئی حافظ قرآن ہے تراویح پڑھیندا روزہ نہیں رکھدا کیوں پوچھا گیا روزہ کیوں نہ رکھدا آدھا کھڑا ہو کے تراویح پڑھانی ہوندیاں تے میں کمزور ہوں میں نہ کھلو نہ سکدا اس واسطے ہن ایک ہی کام ہو سکدا یا روزہ رکھا تے یا تراویح پڑھاواں ادا مطلب ہر کسی شک نہیں کرنا بھئی ہن جڑا سن تراویح پڑھیندا روزے کوئی نہیں رکھدا ایک مسئلے دی گل پہ کردا ٹھیک ہے نا مسئلے دی گل تے اس دے اوپر پھر امام اہل سنت نے وہ دلائل دوبارہ ریپیٹ کیتے تھوڑے جے اضافے نال تے آپ نے فرمایا کہ اس نو آکھو بھی تراویح نہ پڑھاوے تراویح نہ پڑھاوے ایک گل دوجا فقہاء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیتا بھئی جڑ اور آل حضرت نے نقل کیتا بھئی جڑا پورا قرآن نہ سن سکن نا انہوں نے چاہیے بھئی سورتاں پڑھ لون تراویح پڑھ لون ٹھیک ہے نا پورا قرآن اگر نہیں سن سکتے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک